عفاف نے گاڑی خان مینشن کے سامنے روکی اور پھر باہر نکل کر کال بیل بجائی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ اسے دھکیلتا ہوا تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چوکیدار اسے آوازیں دیتا پیچھے بھاگا۔ عفاف نے لیونگ روم میں داخل ہو کر سلام کیا۔ فرحان خان اور جواد خان نے چونک کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرحان خان نے گرج کر پوچھا۔ علیجا، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں یہاں کبھی بھی آ سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ عفاف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ فرحان خان نے گرج کر کہا۔ اچھا، جیسے تم نے اپنی بیوی فرخندہ خان کو مارا تھا؟ عفاف نے تیز لہجے میں پوچھا۔ خاموش لڑکے، تمہاری زبان کھینچ لوں گا، جواد نے کہا۔ تم اپنی سوتیلی ماں کی دوا بدلتے تھے نا ڈاکٹر جواد خان، اور تم جانتے تھے کہ وہ دوائیاں زہر کا کام کرتی تھیں ان کے لیے۔ عفاف نے سرد انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ فرحان خان نے گھبرا کر پوچھا۔ کیونکہ محترم فرحان خان، آپ کے اور آپ کے بیٹے کے پلان کو سن چکے تھے میں اور مسز فرخندہ، اور بھول کیوں رہے ہیں؟ میں خان انڈسٹری کا مینیجر تھا اور میڈم کے کس قدر قریب تھا۔ عفاف نے طنزی انداز میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ ہم نے فرخندہ کو مارا؟ جواد نے تلملا کر کہا۔ ثبوت ہے میرے پاس۔ وہ ڈاکٹر جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کے پاس فائل ہے کہ فرخندہ خان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ وہ جانتا ہے، اور اس ڈاکٹر کو مبند کرنے کے جتنے پیسے دیے گئے ہیں، میں اس سے زیادہ دے کر اسے سچ بلوا سکتا ہوں۔ عفاف نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ زرد رنگت سے عفاف کو دیکھ رہے تھے۔ عفاف اطمینان سے وہاں سے چلتا ہوا ہانیہ کے کمرے میں پہنچا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر تیزی سے کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ عفاف اطمینان سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ عفاف نے اسے پیچھے ہٹا کر کیک نکالا اور ٹیبل پر رکھا، اور پھر واپس مڑ کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ٹیبل تک لایا۔ پھر پیچھے سے ہاتھ ڈال کر زبردستی اسے چھری پکڑائی اور کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ کیک اس کے منہ کے قریب لا کر بولا۔ ہانیہ نے زور سے ہاتھ مارا اور کیک کو گرایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ واہ، کیا اعتماد ہے، اچھا لگا تمہارا اعتماد دیکھ کر، عفاف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے بیگ پکڑ کر اسے کھولا اور پھر اس میں کپڑے دیکھے تو ایک جھٹکے سے ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور کینچی نکال کر لائی اور عفاف کے لائے ہوئے ڈریسز کو کاٹنے لگی۔ عفاف مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اسے یہ سب کرتے دیکھتا گیا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار، جو میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلا کر بولی، مگر عفاف انسنی کرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر پاس آ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کمر پہ لگایا۔ تم مجھے کبھی مار نہیں سکتی، عفاف نے اس کی کان کی لوگوں ہونٹوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے لمس سے پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ روحان سی ہو گئی۔ عفاف نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے اور پھر مڑ کر لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ سن سی ہو کر جہاں تھی کھڑی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے پاس کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا تھا اور اس کی مدر بھی اس کے ساتھ تھی۔ عفاف نے یہ مقام بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، مگر وجود میں موجود ایک بے چینی ہمیشہ اسے اپنے گھیرے میں لیے رہتی تھی۔ اسے کسی کا انتظار تھا اور وہ انتظار آج فائنلی ختم ہو گیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں اس کے باس مسٹر زید کے بیٹے کو انگوٹھی پہنانے والی تھی کہ اس کی آواز پر ایک دم تھم گئی۔ اس کا چہرہ جیسے خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا اور رنگ اس کے ہاتھ سے چھینتا اسے پیچھے دھکیلتا ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بیوی ہیں آپ میری، ایسے کیسے کسی اور کی بن سکتی ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ پھر سب کے سامنے اس نے اپنے اور ہانیہ کی شادی کا اعلان کرتے ہوئے ہانیہ کے مینشن میں رہنے کا فیصلہ سنایا تو سب لوگ حیرانگی سے اس کے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ گھر داماد بننا کوئی غلط بات ہے کیا؟ سسر جی، وہ فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ نفرت سے منہ پھیر گیا۔ پھر اس کے نگاہ اپنی ماں بشرا بیگم پر پڑی جو روتی ہوئی وہاں سے پلٹ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ بس کر دے ماما، اس بار میں ایموشنل بلیک میل نہیں ہوں گا۔ 3 برس سے چین کی نیند نہیں سو پایا، اب مجھے سکون حاصل کرنے دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا سکون ہانیہ کی سکون بھری زندگی میں ہے، اور آپ دونوں کے ساتھ میں ہوں ہمیشہ، مگر اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے ماما۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ آج آپ کا بیٹا اس مقام پہ ہے تو فرخندہ میم کی وجہ سے ہے؟
ورنہ شاید چچاؤں اور چاچیوں کی مار پھر ماموں مامی کی تن سے مر چکا ہوتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ بشرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز ماما، وہ تڑپ کر بولا۔ تو پھر میری بات مان لو نا، وہ التجائی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس بار آپ کے آنسو میرے قدموں کی زنجیر نہیں بنیں گے۔ میں نے آپ کے ڈر سے کسی معصوم کو مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لمبے لمبے قدم بڑھاتا وہ وہاں سے نکل گیا اور حال میں آتے ہی عفاف ہانیہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خوفزدہ سے اسے دیکھنے لگے، پھر وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تو عفاف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ عفاف نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، وہ بے بسی سے بولی۔ کل میرا انتظار کرنا اور استقبال کی اچھی سی تیاری کرنا، آخر کار رخصت ہو کر آ رہا ہوں، وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا۔ ہانیہ کو لگا وہ اس کی قربت سے پگھل جائے گی۔ اپنی بے بسی پہ وہ رو دی۔ عفاف نے اسے چھوڑ دیا اور بھاگتی ہوئی ہال سے نکلتی چلی گئی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ہانیہ بیڈ پہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماما پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، میں تھک گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ پھر نہ جانے کب روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ سیٹھ زید اور سلمان نے خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کھڑی کی۔ پھر گاڑی سے نکل کر انہوں نے کال بیل بجائی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ سلام صاحب، گارڈ نے سلام کیا۔ سیٹھ زید نے سر ہلا کے سلام کا جواب دیا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں فرحان خان اور جواد پہلے سے موجود تھے۔ سیٹھ صاحب آپ؟ فرحان خان نے گھبرا کر کہا۔ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ وہ شخص طلاق دے چکا ہے، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ سیٹھ زید نے چلا کر کہا۔ سیٹھ جی، ہمیں لگا تھا کہ اس شخص کو قابو کر لیں گے، مگر وہ سب جانتا تھا جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس ڈاکٹر سے مخفی رکھنے کے لیے کہا وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ وکیل جس نے جائیداد کے پیپر تیار کیے اسے بھی ڈھونڈ لایا ہے۔ فرحان خان بولتا چلا گیا۔ واہ واہ خان صاحب، کیا کہنے، 20 سال گزر گئے مگر آپ نے جس جائیداد کے لیے شادی کی تھی فرخندہ سے ابھی تک حاصل نہیں کر پائے۔ سیٹھ زید طنزی انداز میں بولا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، فرحان خان نے قریب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ سیٹھ زید نے چونک کر پوچھا۔ میں اس عفاف خان کو ہانیہ سے مرواؤں گا اور عفاف مرے گا، ہانیہ جیل جائے گی، فرحان خان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ واہ خان صاحب، کیا کہنے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی ڈرپوک بیٹی مارے گی اسے؟ جب وہ سامنے ہوتا ہے تب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، سیٹھ زید نے طنزی انداز میں کہا۔ سیٹھ جی، آپ ہلکا لے رہے ہیں مجھے، فرحان خان نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جو کرنا کرو، مگر مجھے وہ فارم ہاؤس چاہیے جس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، سیٹھ زید نے کہا۔ ضرور، ہمارا مقصد پورا ہوگا، فرحان خان نے کہا۔ سیٹھ زید نے سر ہلایا۔ عفاف نے بیگ پیک کر کے سائڈ پہ رکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر بشرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عفیفہ بشرا کا سر دبا رہی تھی۔ عفاف اندر داخل ہوا تو بشرا نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ ماما پلیز نا، بس کریں، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، بس ایک بار ان باپ بیٹی کو جیل بھیج دوں تو میں واپس آ جاؤں گا، وہ ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا عفاف؟ بشرا نے نم لہجے میں کہا۔ ماما مجھ پہ بھی آپ ترس کھا لیں، آپ کو تو سب پتا ہے کہ میں کتنی درد میں ہوں، عفاف نے کرب سے کہا۔ جاؤ مگر خود کی حفاظت کرنا، بشرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اپنے چھوٹے بھائی عدیل کو اپنی ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھینکس ماما، اس نے ماتھا چوم کر کہا اور پھر گڈ نائٹ بول کر اٹھ کر چلا گیا۔ عفاف نے خان ہاؤس کے سامنے جا کر گاڑی کو ہارن دیا۔ کیا بات ہے صاحب؟ گارڈ نے پوچھا۔ گیٹ کھولو، عفاف نے کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں کھولیں گیٹ؟ گارڈ نے کہا۔ او بھائی صاحب، آپ کی ہانیہ بی بی کا شوہر ہوں، عفاف نے کہا۔ ہم کو بے وقوف سمجھا تم؟ گارڈ نے تنگ کر کہا۔ عفاف گاڑی سے نکلا، پھر گارڈ کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ گارڈ پیچھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتا آ رہا تھا۔ عفاف نے جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو فرحان خان اسے دیکھ کر چونکا۔ واٹ از دس سسر جی؟ میں آیا، کسی نے استقبال نہیں کیا، عفاف نے کہا۔ فرحان خان غصے سے بل کھا کر رہ گئے، پھر ہامتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر چونکا۔
کیا ہوا بہادر؟ فرحان خان نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، یہ لڑکا زبردستی داخل ہوا ہے، گارڈ جلدی سے بولا۔ سر جی بتائے نا کہ میں آپ کا داماد ہوں، عفاف نے کہا۔ بہادر، یہ ہانیہ کے شوہر ہے، فرحان خان نے خود کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ جی بہادر صاحب، یقین آ گیا؟ تو اب جائیں، گاڑی اندر کرائیں اور ڈگی سے سامان بھی نکال کر ہانیہ کے روم میں دے جائیں، عفاف نے مسکرا کر کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہانیہ کے روم کی طرف بڑھا اور اندر جاتے ہی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کے جانے بڑھ گیا۔ ہانیہ کالج سے آ کر سیدھا روم کی طرف گئی۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو عفاف شرٹ لیس ڈریسنگ کے سامنے کھڑا باڈی سپرے کر رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی، پھر ہڑبڑا کر اپنا رخ پھیرا۔ مینرز نہیں ہے تمہارے اندر کے؟ شوہر کو سلام کرتے ہیں، عفاف نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر قریب کیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، عفاف نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر کہا۔ اس کی قربت سے ہانیہ کو لگا وہ جل رہی ہے۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اور اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ وہ اپنی آئیبرو اٹھا کر بولا۔ تو میں شور مچاؤں گی، وہ تب کر بولتی مزید مزاحمت کرنے لگی۔ اچھا چلو زور سے چلاؤ، عفاف نے کہا تو وہ لب کچلتے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، اور یہی عفاف کی کمزوری تھی۔ اس کے آنسو، وہ بے اختیار جھکا اور اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے اسے ساکت کر گیا۔ پھر عفاف نے آہستگی سے اسے چھوڑا۔ وہ جلدی سے روم سے بھاگ کر فرحان خان کے پاس پہنچی۔ بابا وہ میرے کمرے میں ہے، میں کیا کروں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ خود کو سنبھالو، پینک کرو گی تو وہ تمہیں مزید ڈرائے گا۔ ایک بات کی گرہ باندھ لو، تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ میٹھا بن کر رہنا ہے۔ جیسے وہ میٹھی زبان میں گھائل کرتا ہے تم اسی جیسی بنو گی۔ تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو۔ اس طرح وہ تم پہ بھروسہ کرے گا اور پھر تم اسے مار سکتی ہو آسانی سے۔ فرحان خان نے صفاق انداز میں کہا۔ میں کیسے مار سکتی ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے متوش لہجے سے کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اپنی ماما کا انتقام لو؟ تمہاری ماما کی روح تڑپتی ہوگی، فرحان خان نے کہا۔ بابا میں نہیں کر سکتی، وہ تڑپ کر بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فرحان خان کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ بابا اب کیا کریں گے؟ مجھے تو سیٹھ زید کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، جواد نے کہا۔ تو پھر ہم خود ماریں گے اور الزام ہانیہ پہ لگائیں گے، فرحان خان نے غصے سے کہا۔ جواد نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ہانیہ واپس کمرے میں آئی تو عفاف تیار ہو کر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر لی۔ ہانیہ نے ناگواری سے دیکھا اور پھر اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تو الماری میں اس کے کپڑے گولوں کی شکل میں پڑے تھے۔ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کیا ہے یہ سب؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس قدر گن ڈال دیتا ہے میری الماری میں؟ وہ تب کر بولی۔ عفاف نے حیرت سے اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہانیہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے اپنے خوف کو دبانے کے لیے تھوک نگلا اور دل میں خود کو بہادر بنانے لگی۔ عفاف چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی تو اس کی پشت الماری کے ساتھ لگ گئی۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے کہا وہ دوبارہ کہو، عفاف نے اپنا ہاتھ الماری پہ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بولی اور پھر دوسری طرف سے نکلنے لگی تو عفاف نے دوسرا ہاتھ بھی الماری پہ رکھ کے اس کا راستہ روکا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ ہانیہ کو اس کی سانسیں اپنا چہرہ جھلساتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ عفاف کے چہرے پہ دھیمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ہانیہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ عفاف فرحان خان سے ملنے کے لیے اس کے روم کی طرف بڑھا۔ ہیلو سسر جی، عفاف اندر داخل ہو کر بولا۔ فرحان خان نے ناگواری سے دیکھا۔ کل میں اپنی چیئرمین کی کرسی خالی دیکھنا چاہوں گا، بہت عیاشی کر لی میری جائیداد پہ۔ اس کے اطمینان بھرے انداز پہ فرحان خان پہلو بدل کر رہ گیا۔ پھر عفاف اٹھ کر باہر آ گیا۔ او گاڈ، پاگل ہو کیا تم؟ عفاف نے اس کے چیخ مارنے پہ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تب کر بولی۔ محترمہ، یہ میرا بگھر ہے، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، وہ طنزی انداز میں بولی۔ ہانیہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ویسے تمہیں شاید بھوک لگی ہے جو تم یہاں ہو، اور آف کورس تمہیں کچھ بنانا تو آتا نہیں ہوگا، وہ تمسخر بھرے انداز میں بولا۔ آپ اپنی حد میں رہا کریں، وہ غصے سے بولی اور پھر باہر نکل گئی۔
आफाफ सर झटक कर मैगी बनाने लगा। आधे घंटे में वो मजेदार सी मैगी बनाकर रूम की तरफ चल पड़ा। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हानिया धप से सोफे पे बैठते हुए बोली, फिर लेट कर उसने चादर मुंह तक ओढ़ ली, मगर नींद कहाँ आनी थी। भूख से बुरा हाल था। कुछ देर बाद आफाफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बाउल था। उसने हानिया के पास जाकर उसकी चादर खींच कर उतारी। वो हड़बड़ाकर उठकर खश्मगीन निगाहों से उसे देखने लगी। आफाफ उसके साथ सोफे पे बैठ गया। हानिया ने कनखियों से बाउल को देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। खाओगी? आफाफ ने पूछा। नहीं, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। एज यू विश, आफाफ ने कंधे उचकाकर कहा। हानिया ने झंझलाकर देखा। लास्ट टाइम ऑफर करूंगा, खाना है तो खा लो, वरना मैं सारा खा लूंगा, क्योंकि बहुत मजे के है, आफाफ ने कहा। हानिया ने जल्दी से आगे होकर स्पून पकड़ा और उसने पहला लुकमा लिया तो उसे लगा कि उससे मजे की उसने कभी नहीं खाए। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मोटी, तुमने सारे खत्म कर दिए, आफाफ ने कहा। आपको मैं मोटी कहाँ से लगती हूँ? उसने तब कर पूछा। बचपन में तो मोटी थी, आफाफ ने मुस्कुराकर कहा। हाँ तो बच्चे अच्छे लगते हैं गोल मटोल से, उसने मुंह फुलाकर कहा। हाँ ये तो है, मगर मुझे तो बड़े भी गोल मटोल से अच्छे लगते हैं, आफाफ ने इत्मीनान से कहा। वो क्यों? हानिया ने हैरत से पूछा। बस ऐਵੇਂ ही, आफाफ ने कंधे उचकाकर कहा। बस ऐਵੇਂ ही, हानिया ने नकल उतारी। आफाफ उसके अंदाज पे मुस्कुरा दिया। आफाफ तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे पहुंचा तो हानिया नाश्ता कर रही थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया और ब्रेड पे जैम लगाने लगा। उसने तेज तेज लुक़मे लेती हानिया को देखा। हानी, नाश्ता आराम से करो, वो बोला। मुझे जल्दी कॉलेज जाना था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, और अगर मेरी सेमेस्टर की फीस जमा नहीं हुई तो मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, वो बोली। तुम्हें अकल कब आएगी हनी? जब पता था जल्दी जाना है तो जल्दी उठती, वो गुस्से से बोला। आंख नहीं खुली, वो नम लहजे में बोली। अच्छा ठीक, फिक्र नहीं करो, मैं फ़ोन कर देता हूँ प्रिंसिपल को, वो मैनेज कर देंगे, तुम आराम से नाश्ता करो, आफाफ ने उसके लहजे में नमी महसूस करके नर्म लहजे में कहा। आप मेरे प्रोफेसर को कैसे जानते हैं? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करता था, वो तंज़ी अंदाज में बोला। वो हैरत से उसे देखने लगी। मजाक कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, इसलिए जानता हूँ, और तुम्हारे बारे में इतना तो मालूम ही है कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, क्योंकि जगह जगह तुम्हारे नोट्स बिखरे पड़े हैं, उसने फ़ोन मिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करके सारी सिचुएशन को संभाल लिया। फिर हानिया के नाश्ता करने के बाद वो खुद उसे कॉलेज छोड़कर ऑफिस के लिए चल दिया। आफाफ ने खान इंडस्ट्री के सामने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर उसके एक दायराना निगाह इमारत पर डाली और फिर तेजी से अंदर बढ़ गया। उसने जाकर जायजा लिया। फिर वो चेयरमैन के कमरे के सामने खड़ा हो गया। अभी साहब लोग नहीं आए, पीएन ने पास आकर कहा। दरवाजा खोलो, उसने स्पॉट लहजे से कहा। सॉरी साहब जी, मुझे डांट पड़ेगी चेयरमैन साहब से, पीएन ने कहा। आफाफ ने आगे होकर फरहान खान के नाम की तख्ती उखाड़कर फेंकी। इस जगह पे आफाफ खान के नाम की तख्ती बनवा कर लगवाओ, उसने तहकमाना अंदाज में कहा। फिर वो सब वर्कर्स की तरफ बढ़ा। मेरा नाम आफाफ खान है और मैं आपका असल चेयरमैन हूँ, और ना सिर्फ इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, इस कंपनी के मालिकन फरखंदा खान का दामाद भी हूँ, और बाकी की डिटेल आप अपने फरहान खान से पूछना, उसने कहा। फिर वो अकाउंटर की तरफ बढ़ा। मेरे टेबल पे सारे अकाउंट्स की फाइल जाकर रखे, उसने अकाउंटर से कहा। फिर वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। ये सब क्या है? कुछ देर के बाद फरहान खान ने कैबिन में दाखिल होकर कहा। ये वही है जो नजर आ रहा आपको मिस्टर फरहान, और आप बताएंगे मुझे ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का, उसने तल्ख अंदाज में पूछा। तुम होते कौन हो इस तरह सवाल करने वाले? और तुम बस बहुत बोलिए, आपने अगर मजीद कुछ बोला तो धक्के मार कर यहां से निकालूंगा, आफाफ ने सर्द लहजे में कहा। फरहान खान लब भींच कर रह गया। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे थे। आफाफ ने सब पे एक नजर डाली। मिस्टर खान, अकाउंट्स में बहुत सी गलतियां देख रहा हूँ। न जाने कितने फलाही अदारों के नाम पे पैसा खर्च किया गया है, और वो फलाही अदारों का वजूद ही नहीं है, और उनको इतना पैसा दिया गया है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। और आपने खान इंडस्ट्री, जिसको न जाने किस तरह फरखंदा मैम ने खड़ा किया, बर्बाद कर दिया आपने। आफाफ बोलता चला गया। फरहान खान और जवाद को तो सांप सूंघ गया था। तो तुम मुझ पे इल्जाम लगाना चाह रहे हो क्या? फरहान गुस्से से बोला। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये जानबूझकर किया है। दीमक की तरह कंपनी के प्रॉफिट को चाट रहे हो
اور اب کے بعد جو میں کہوں گا وہی ہوگا، جو میرے خلاف جائے گا اس کا اس گھر سے خرچہ پانی ختم، عفاف نے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ خیر، ڈنر کیجیے اور کل کی جو پارٹی ہے اس کا انٹری کارڈ میرے لیے بھی منگوا دینا، کل میں ان سے ڈیل فائنل کرنے سے پہلے ملنا چاہوں گا، عفاف نے کہا۔ فرحان اور جواد محض گڑ کر رہ گئے۔ پھر عفاف کے اٹھ کے جانے کے بعد فرحان خان نے چمچ زور سے میز پہ پٹخا۔ بابا اب کیا ہوگا؟ اور ان لوگوں کی بے باکی دیکھ کر عفاف نے تو ڈیل فائنل ہی نہیں کرنی، اور ہمارا جو پروفٹ ہوگا اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جواد نے کہا۔ اس گندی عورت فرخندہ جیتے جی خود ناگر بن کر بیٹھی تھی اپنی جائیداد پہ، اب مر کر اس سے بڑا ناگ چھوڑ گئی ہے۔ جو شخص ایک دن میں کمپنی کا حال جان چکا ہے اسے سب پتہ چلے گا ہم نے ہانیہ سے کتنے بلینک چیک سائن کروا کے اپنی تجوریاں بھری ہیں، تو وہ شخص ہماری جان ہی لے لے گا، فرحان خان نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ جواد بھی تشویش بھرے انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عفاف روم میں آیا تو ہانیہ نوٹس پھیلائے سر کھپا رہی تھی۔ عفاف کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اینی پرابلم ہانی؟ اس نے پوچھا۔ جی، یہ اکاؤنٹس میرا سر دکھا دیتی ہے، وہ جھلا کر بولی۔ عفاف دھیما سا مسکرا دیا۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ پہلے میں سر دکھاتا تھا، اب یہ، عفاف نے کہا۔ میرا دل چاہتا ہے یہ چھوڑ دوں، اور کوئی ضرورت نہیں چھوڑنے کی، تمہاری موم کا ہمیشہ سے یہی خواب رہا کہ تم یہ پڑھو اور ان کا بزنس سنبھالو، عفاف نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ اسی لیے تو نہیں چھوڑتی، وہ ہولی سے بولی۔ لاؤ میں سمجھا دوں، عفاف نے کہا۔ ہانیہ نے کاپی اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ اسے حل کرنے لگا۔ لو ہو گیا، عفاف نے کہا۔ او گاڈ، یہ تو اتنا ایزی تھا، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں بہت ایزی تھا، کبھی کبھار ہمیں نزدیک کی چیزیں دکھتی نہیں جبکہ پاس ہی ہوتی ہیں۔ ہانی، خود میں ہی مگن مت رہا کرو، بلکہ ارد گرد دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، عفاف نے اسے سمجھایا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن عفاف پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو فرحان خان، جواد اور ہانیہ پہلے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا، وہ بلیک کلر کی لانگ فراک پہنے ہوئے تھی جس کا پیچھے سے ڈیپ گلا تھا، دوپٹہ پیچھے سے گھما کر بازوں پہ ڈالا تھا۔ عفاف کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ یہ بھی پارٹی میں جائے گی؟ جواد نے کہا۔ کیوں، اس کا کیا کام ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ گھر کی دونوں میٹ آج چھٹی پہ گئی ہیں تو اس لیے ساتھ جا رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر عفاف کے کھینچے ہوئے سانپ ڈھیلے ہو گئے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ چلے آپ دونوں اور ہانیہ میرے ساتھ آئے گی، عفاف نے فرحان خان اور جواد کو مخاطب کر کے کہا۔ میں بابا وغیرہ کے ساتھ ہی جاؤں گی، ہانیہ نے جلدی سے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ بات سب کو پتا ہے، تو علیحدہ علیحدہ جا کر تماشا بنوانا چاہتی ہوں، عفاف نے ناگواری سے کہا۔ ہانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر عفاف کے ساتھ چل دی۔ عفاف سب سے مل جل رہا تھا اور بزنس پہ بات بھی کر رہا تھا، ساتھ گاہے بگاہے وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی ہانیہ پہ بھی نظر ڈالتا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان یوسف جس کی پارٹی میں آئے تھے وہ ہانیہ کے پاس آیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ سفیان یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہانیہ کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، ہمارے بزنس پارٹنر بننے والے ہیں، ناراض ہو جائیں گے، اور عفاف خان کو جانتے ہیں کتنا لالچی ہے، ذرا سا نقصان برداشت نہیں ہوگا، اور پھر ویسے ہی ڈانس ہی تو کرنا ہے، جواد نے اس کے کان میں کہا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کر سفیان یوسف کے ساتھ ڈانس فلور پہ چلی گئی۔ عفاف کی رگیں تن گئی، وہ تیزی سے جواد کی طرف بڑھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اپنی بہن کو ایک کریکٹر لیس آدمی کے ساتھ کیسے ڈانس کے لیے بھیج سکتے ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ خود گئی ہے، جواد نے مکاری سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ عفاف لب بھینچ کے رہ گیا۔ ہانیہ کی کمر کو کس کر جکڑے ہوئے سفیان نے ڈانس کرتے ہوئے اچانک ہانیہ کے کندھے پہ سر ٹکا دیا اور پھر اس کے پیچھے کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ سین دیکھ کر عفاف کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ تیزی سے ڈانس فلور کی طرف چلا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ہانیہ نے اپنا آپ اسے چھڑوا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ فرحان خان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہانیہ، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ فرحان خان چلائے۔ عفاف بھی تب تک سٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ ہانیہ نے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عفاف نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا، اسے لگا اب اس کی بہت انسلٹ ہونے والی ہے یہاں پہ۔ ہانیہ، کتنی بڑی غلطی کی تم نے، اس کو تھپڑ مارا، اور وہ بھی صرف ایک، جبکہ یہ شخص بہت سے تھپڑوں کے لائق ہے۔
عفاف کی بات پہ ہانیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. پھر عفاف نے آگے بڑھ کر سفیان یوسف کا گریبان پکڑ کر 2-3 تھپڑ اور مارے. پھر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگا. تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. دیکھتا ہوں کیسے اپنی کمپنی کو بچاتے ہو تم. سفیان یوسف چلا کر بولا. تم کیا کینسل کرو گے؟ میں خود کینسل کرتا ہوں. اور پھر عفاف واپس مڑا اور ایک اور تھپڑ کھینچ کے مارا اور پھر ہانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا چلا گیا. پارٹی سے واپس گھر پہنچ کر عفاف نے گیراج میں گاڑی پارک کی تو ہانیہ اپنے سائیڈ کا ڈور کھول کر گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ اپنے روم میں داخل ہوئی اور پھر بیڈ پہ اندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. عفاف تیزی سے اس کے پیچھے روم میں آیا. اسے بیڈ پہ اندھے منہ لیٹ کر روتے دیکھ کر عفاف کے دل کو کچھ ہوا. وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا. ہانی بس کرو نا یار. عفاف نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور عفاف کی گلے لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. عفاف تو اس کی اس طرح کے ریئیکشن پہ بھونچکا رہ گیا. پھر عفاف نے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے سے اس کا سر ہولے سے تھپ تھپانے لگا. پھر تھوڑی دیر بعد عفاف نے ہولے سے اسے لٹا دیا اور خود بھی نیند دراز ہو کر لیٹ گیا. اس کی انگلیاں ہولے ہولے اس کے بالوں میں چل رہی تھیں. کچھ دیر میں ہی وہ سو گئی تو عفاف اپنا بازو اس کی گردن کے نیچے سے نکال کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑی فرخندہ خان کی تصویر اٹھا لی. انشاءاللہ فرخندہ میم، آپ سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا. آپ کی ہانی کی ہر پل حفاظت کروں گا اور بہت جلد آپ کی قاتل. وہ تصویر سے مخاطب ہوا. پھر وہ اپنے ماضی میں کھوتا چلا گیا. عفاف محض 12 سال کا تھا. اس کا چھوٹا بھائی عدیل بس 5 سال کا تھا جب اس کے والد ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اور چاچا اور تایا نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے. انہی کے گھر پہ قبضہ جما کر وہ لوگ بیٹھ گئے اور ان بیچاروں کو ایک اسٹور روم سے دے دیا. بچے روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے مگر ان سفاک لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا. پھر ایک دن عدیل کا بھوک سے تڑپنے کی وجہ سے عفاف باہر نوکری کی تلاش میں نکلا. چلتے چلتے وہ ایک فوڈ پوائنٹ پر آیا اور حسرت سے وہاں پر برگر بناتے ہوئے انسان کو دیکھنے لگا. اوے کاکے، کیا چاہیے؟ اگر میں آپ کے برتن دھو دوں تو آپ مجھے دو گے برگر؟ میرے گھر میں میری ماں اور بھائی بھوکے ہیں. وہ آہستہ سے بولا تو بابو نے چونک کر اسے غور سے دیکھا. پھر اس نے پاس بلا کر 2 برگر دیے. جا کاکے، موج کر. وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے برگر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا مگر عفاف نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. ارے کاکے، کیا ہوا؟ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ بابو بھائی نے حیرانگی سے پوچھا. بابو بھائی، میں ایسے نہیں لوں گا. میری ماں کہتی ہے کہ اپنی محنت سے کما کر کھانا چاہیے، مانگ کر نہیں. وہ آہستہ سے بولا. ارے واہ کاکے، تو بڑا ہی خوددار ہے. چل ایسا کر، آج ابھی لے جا اور کل کام پہ آ جانا اور میں اسی میں سے پیسے کاٹ لوں گا. بابو بھائی غریب تھا مگر بڑے دل والا تھا. عفاف نے خوشی خوشی وہ برگر تھامے اور گھر پہنچا اور ماں کو ساری بات بتائی تو وہ اپنے لاڈلے کی باتوں پہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. پھر وہ وقت سے پہلے جیسے بڑا ہو گیا تھا، اپنی ماں کا ذمہ دار بیٹا اور اپنے بھائی کا باپ. شام کے ٹائم وہ بابو بھائی کے برگر پوائنٹ پہ کام کرتا اور دن کو پڑھائے. ساتھ ہی میں وہ عدیل کو بھی پڑھا رہا تھا. جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اس دن وہ پرجوش انداز میں سڑک پر چلاتا ہوا بابو بھائی کو پکارتا ہوا آ رہا تھا. بابو بھائی، میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے. وہ چلا کر بولا اور ذرا فاصلے پر ٹھیلے سے پھل خریدتی فرخندہ بیگم نے دلچسپی سے اس نوجوان کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. وہ دھیما سا مسکراتی ہوئی پاس آئی. لاؤ مجھے بھی دکھا، فرخندہ بیگم نے اپنے ازلی نرم لہجے میں کہا تو عفاف نے جھجکتے ہوئے اخبار ان کی جانب بڑھایا. بہت زبردست، گاڈ بلیس یو. فرخندہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنے پرس سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. نہیں میڈم، ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہم بنا کسی وجہ کے پیسے نہیں لیتا کسی سے. وہ جلدی سے بولا اور پھر اجازت لیتا ہوا بابو بھائی کے ساتھ کام کروانے لگا. میڈم جی، ایسا ہی ہے، پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے. اپنی محنت سے زیادہ کبھی پیسہ نہیں لیتا کسی سے، ٹپس تک نہیں لیتا. بڑا خوددار ہے، بابو بھائی نے کہا اور پھر اس کے بارے میں بتاتا چلا گیا. اور میڈم فرخندہ کے دل میں مزید اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی. سنو، مجھے اپنی 3 سالہ بیٹی کے لیے ایک ٹیوٹر چاہیے. ابھی وہ پری نرسری میں ہے، تو کیا تم اسے پڑھا دو گے؟ فرخندہ بیگم نے اپنے طریقے سے اس کی مدد کرنے کا سوچا. اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا. پھر وہ ننھی سی ہانیہ کو ٹیوشن پڑھانے لگا اور میڈم فرخندہ نے اس کو مزید ٹیوشن دلوائی تھی اور اس کا اچھا خاصا خرچہ نکل جاتا تھا.
اور عدیل کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا۔ پھر جب اس کا BSc کمپلیٹ ہوا تو میڈم نے اسے اپنے آفس میں پارٹ ٹائم جاب دے دی، مگر وہ کبھی بابو بھائی کو نہیں بھولا تھا، ہمیشہ ان سے ملنے جاتا تھا۔ میڈم فرخندہ نے اپنی کمپنی کی جانب سے اسے ایک فلیٹ بھی دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پیسوں کی سیونگ کر کے اپنے چاچا تایا لوگوں سے اپنا گھر واپس لینے کا ارادہ کیا تھا۔ جب MBA کے بعد اس نے میڈم فرخندہ کی کمپنی کو جوائن کر لیا تو 2 سال کے بعد وہ اپنے پرانے محلے آیا تو وہاں اسے پتہ چلا کہ اس کے چچا اور تایا دونوں بدترین حالات میں جی رہے ہیں۔ چاچا کی اکلوتی بیٹی نے کسی شخص سے بھاگ کر شادی کر لی تھی اور اس نے ایک دن اس کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ تایا کا بیٹا جو بڑا تھا وہ تو چھوڑ کر چلا گیا اور چھوٹا نشے پہ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ پہ اتنا قرض چڑھا دیا کہ انہوں نے یہ گھر تک بیچ دیا۔ اب وہ لوگ کن حالات میں رہ رہے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے مالک مکان سے بات کر کے اس گھر کو خریدا اور دوبارہ سے بشرا بیگم اور عدیل کے ساتھ اس گھر میں آ گیا جو کہ اس کے باپ کا خریدا ہوا کبھی گھر ہوا کرتا تھا۔ انہی دنوں ہانیہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات عفاف سے شیئر کرتی تھی اور کب وہ عفاف کو اتنی عادی ہوئی کہ بے اختیار اس سے محبت کر بیٹھی۔ اپنی 15ویں سالگرہ پہ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے ہنی، جاؤ یہاں سے، فرخندہ بیگم نے دھاڑ کر کہا۔ پلیز ماما، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ عفاف نے زور سے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا جو کہ آج سب کے سامنے اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ اس شخص کو ڈانٹو جس نے اس کا ذہن خراب کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اسی کا کیا دھرا ہے، فرخندہ بیگم کے شوہر اور ہانیہ کے ستیلے باپ فرحان نے کہا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ عفاف ایسا نہیں ہے، اور عفاف تم اس کے لاہور کالج میں ایڈمیشن کی ساری فارمیلٹی پوری کرو، یہ اگلے ہفتے ہی لاہور جائے گی اور وہیں ہاسٹل میں رہے گی، اس کا یہی علاج ہے، فرخندہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ لان میں بیٹھی ہی رو رہی تھی کہ تبھی فرحان اس کے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ تم بہت دکھی ہو، میں تمہارا سگا باپ تو نہیں ہوں لیکن تمہارا غم اور میرا غم ایک ہی ہے۔ میں نے بھی تمہاری ماں سے بہت محبت کی مگر اس نے کبھی میری عزت ہی نہیں کی، اور دیکھو نا اس اتنے کم عمر شخص کی محبت میں وہ پور پور ڈوب چکی ہے۔ فرحان خان کی بات تھی وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتی میری ماں، آپ میری موم پر الزام لگا رہے ہیں، وہ انتہائی غصے سے بولی۔ جھوٹ نہیں بول رہا، ثبوت ہے میرے پاس، فرحان خان نے کہا اور پھر موبائل میں ایک ویڈیو چلا کر اس کو دکھایا جس میں میڈم فرخندہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، عفاف ان کے اوپر جھکا تھا۔ یہ فرحان خان کی سازش تھی۔ کچھ دن پہلے فرخندہ بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عفاف نے انہیں کرسی سے اٹھا کر سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط رکھ دیا تھا۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر وہ روتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر فرحان خان جس کا مقصد تھا ماں بیٹی آمنے سامنے لانا وہ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ سب دیکھنے کے بعد ہانیہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے یہ شہر چھوڑا اس دن بھی اس نے چپ چاپ ڈرائیور کے ساتھ لاہور کا سفر طے کیا تھا۔ پھر وہ مہینوں گھر واپس نہیں آئی اور اس بات کے پیچھے فرحان خان تھا۔ یہ بات جب فرخندہ خان کو پتہ چلی تو وہ ٹوٹ سے گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر عفاف کو فون کیا اور عفاف جب تک آیا انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اتنے مہینوں سے فرخندہ بیگم کے کہنے کے باوجود ہانیہ جو لاہور سے واپس نہیں آ رہی تھی ان کی طبیعت خرابی کا سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ فرخندہ بیگم کو جب ہوش آیا تو اپنی جان سے پیاری لاڈلی بیٹی کو دیکھا جو کہ اپنے ستیلے باپ کی سازشوں کی نظر ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر جھکائے کھڑے عفاف کو دیکھا جو کہ انہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھا مگر اسے فرخندہ بیگم کا عاشق بنا دیا گیا تھا۔ پھر ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، انہوں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور ساتھ ہی نکاح خواہ کو بھی آنے کا کہا۔ ان دونوں کا نکاح فرخندہ بیگم کی رضامندی سے ہوا تھا اور وکیل نے ان کی وصیت کے مطابق عفاف کو ہانیہ کا کیئر ٹیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس جائیداد کا 51 شیئر کا مالک بنا دیا تھا، اور اگلی صبح فرخندہ بیگم کی وفات ہو گئی۔ عفاف کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے آج سائبان ہٹ گیا ہے۔ کفن دفن سے فارغ ہوا تھا تو ہانیہ نے فرحان خان کے بھڑکانے پہ اس پہ فرخندہ بیگم کے قتل کا الزام لگا دیا۔ وہ 6 مہینے تک جیل میں رہا مگر کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ملا تھا، اور ان دنوں فرحان خان نے جعلی پیپرز تیار کروا لیے تھے اور ہانیہ کو راتوں رات ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ عفاف جب جیل سے نکلا تو جیسے سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا۔
پھر اس نے سکندر انڈسٹری میں جاب کی اور 3 سال تک وہ اپنا نام کما چکا تھا اور اب ہانیہ کی بھی ایج 20 سال ہونے والی تھی۔ پھر اچانک سے جب اسے پتا چلا کہ ہانیہ واپس آ چکی ہے تو اس نے دوبارہ سے ہانیہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب وقت آ چکا تھا کہ فرحان خان اور جواد کو ان کے کیے کی سزا ملے، کیونکہ وہ ان 3 سالوں میں ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ مگر وہ یہ سب ہانیہ کو بھی دکھانا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں جو بھی اس کے خلاف غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وہ اذان کی آواز میں ماضی سے حال میں واپس آیا اور اپنی متاع جان کی پیشانی پہ جھک کر بوسہ دیا اور نماز ادا کرنے کے لیے نکل گیا۔ اگلے چند دنوں میں ہانیہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی نارمل تھا۔ آج وہ اسے باہر گھمانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو عفاف مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ہانیہ کو رات کا سارا سین یاد آیا کہ رات کو وہ 3 برس کے بعد عفاف خان کے سینے سے لگی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہی۔ عفاف نے مرر سے اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ کیا بات ہے وائفی، زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا جو ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی ہیں؟ عفاف نے پوچھا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے رخ موڑ گئی۔ چلیں جلدی سے فریش ہو جائیں، میں نے کالج چھوڑ کر لندن سے آئے ڈیلیگیٹ سے ملنا ہے، کیونکہ سفیان یوسف کے بنا بھی میں ان کو ڈیل کر سکتا ہوں۔ یہ بات میں اپروف کروں گا۔ عفاف بولا تو ہانیہ سر ہلا کر نہانے گھس گئی۔ ہانیہ کن اکھیوں سے عفاف کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے آج اس کا دل کیوں کر رہا تھا کہ عفاف کو دیکھی جائے۔ ہانی، شام میں ہم باہر کہیں ڈنر کریں گے، کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول گئی۔ پھر وہ اسے کالج چھوڑنے کے بعد اپنی میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ وہ جب کالج سے گھر پہنچی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے لنچ کیا اور جا کر سو گئی۔ پھر کمرے کی لائٹ چلنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ عفاف نے اسے سلام کیا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ ہانیہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہنی کہ کیسی رہی ہوگی؟ عفاف نے الٹا سوال پوچھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عفاف اس کے نظریں چرانے پہ بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تو وہ تھوڑا سمٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہنی، سب کچھ تم جانتی ہو۔ آج تک جو ارادے میں نے کیے اللہ نے اس میں ہمیشہ مجھے کامیابی دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی لرزتی پلکوں کا رقص دیکھ کر عفاف کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ پھر خود کو سنبھالتا وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کری ہو تم ہانیہ؟ سنبھال اپنے دل کو، تمہیں عفاف خان کے بنے ہوئے جال کو توڑ کر اس کے گرد اپنا جال بننا ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ عفاف فریش ہو کر باہر نکلا تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بھی کنگھی کر کے باہر نکل آیا اور ہانیہ کو ڈھونڈتا وہ لان کی طرف نکل آیا تو وہ جھولے میں کافی کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ عفاف اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا کافی کا مگ پکڑ کر وہ خود پینے لگا۔ وہ ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر جانے لگی تو عفاف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ بیٹھو نا، وہ بولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ عفاف اسے دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کافی کو پینے لگا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر مما کی طرف چلتے ہیں۔ عفاف نے اس کے رخسار پر ہلکی سے چٹکی بڑھتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ میں تمہارے دل سے ہر بدگمانی کو مٹا دوں گا ہنی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ ہانیہ نے تیار ہو کر آئینے میں خود پر ایک ناکدانہ نظر ڈالی۔ اس نے سی گرین کلر کا پاؤں تک فراک پہنا تھا اور بال کھلے چھوڑے تھے اور شانوں پہ دوپٹہ اڑھا تھا۔ عفاف اندر آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ واو، ماشاء اللہ، وہ پاس آ کر بولا۔ پھر وہ لوگ عفاف کے گھر پہنچے تو بشرا ان کو ساتھ دے کر بہت خوش ہو گئی۔ عفاف بشرا کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گیا اور ہانیہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بشرا بیگم اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پیش کر رہی تھی اور ہانیہ ان کی محبت پر جیسے بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی پہ ہانیہ بالکل گمسم سی تھی۔ عفاف کا گاڑی چلاتے ہوئے اسی کی طرف دھیان تھا۔ کیا بات ہے ہنی، اتنی چپ کیوں ہو؟ عفاف نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ عفاف کی بات پہ ہانیہ کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ عفاف اس کے رونے پہ گڑبڑا گیا اور گاڑی ایک سائڈ پہ پارک کر کے اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہانی، میری جان، کیا ہوا ہے؟ عفاف نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عفاف سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر آؤ ہنی، عفاف نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر کہا۔ وہ آنسو صاف کرتی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا ہے؟
عفیفہ یا ماما نے کچھ کیا ہے کیا؟ عفاف نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ اس نے نظریں جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری طرف دیکھو ہنی، عفاف نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا۔ اس نے ہولی سے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی کانچ جیسی ہیزل گرین آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عفاف کا دل ڈوبا۔ اس نے بے اختیار اپنے لب اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ ہانیہ تو سن ہو گئی تھی۔ اس نے عفاف کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ عفاف نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار باندھ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہو گئی۔ پھر وہ دونوں گھر کے لیے نکل آئے اور گھر پہنچتے ہی عفاف نے کپڑے چینج کیے اور بیڈ پر بیٹھ اپنے آفس کا کام کرنے لگا، اور ہانیہ بھی کپڑے چینج کرنے کے ارادے سے ڈریسنگ کے سامنے گئی اور اپنا گلو بند کھولنے لگی۔ عفاف کب سے ہانیہ کو کوشش کرتے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا میں ٹرائی کروں؟ عفاف نے پوچھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ عفاف نے گلو بند کھولنا چاہا مگر زپ میں اٹکا تھا۔ توڑنی پڑے گی، عفاف نے کہہ کر دانتوں سے اسے کھینچا تو زپ کے ساتھ ساتھ اس کا موتیوں کا گلو بند بھی ٹوٹ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر اڑتے موتی دیکھنے لگی۔ او گاڈ، میرا فیوریٹ گلو بند توڑ دیا، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ سوری یار، وہ ٹوٹ کر ہی اترنا تھا، عفاف نے کان پکڑ کر کہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ میں پیرس سے لائی تھی، وہ نم لہجے سے بولی۔ ارے ہمارے پاکستان میں ایسے بہت سے ملتے ہیں، عفاف نے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی نہیں ملتے، وہ جھلا کر بولی۔ کل ہم جائیں گے شاپنگ کے لیے تو جو پسند آئے لے لینا، عفاف نے کہا۔ شاپنگ کروانے جائیں گے اور وہ بھی آپ؟ وہ آپ کو لمبا کرتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر بولی۔ کیوں یار، میں شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتا کیا؟ عفاف سٹ پٹا کر بولا۔ نہیں، وہ آج کل آپ مجھے شوق پہ شوق دیے جا رہے ہیں، جو نہیں پسند وہی کر رہے ہیں، ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ عفاف اس کے انداز پہ کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر اس کے پاس آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر لیا۔ ہانیہ سانس روک کے اس کو دیکھنے لگی۔ میں تو وہ کر رہا ہوں جو تمہیں پسند ہے، وہ اس کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار مس کرتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کو لگا اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عفاف نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے ہولے سے چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ کپڑوں سمیت وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اس کے آنسو پانی کے ساتھ مل کر پانی میں بہہ رہے تھے، اور وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ پھر جب اس کا من ہلکا ہوا تو وہ واش روم سے باہر آئے تو عفاف کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ کچھ دن تک وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، کبھی اسے وہ گھمانے لے جاتا اور کبھی شاپنگ کے لیے، مگر پھر اچانک سے ہانیہ کو جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی، مگر وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ جلدی گھر آ گیا تو وہ چلتی ہوئی پاس آئی۔ عفاف، ہانیہ نے کام میں مصروف عفاف کو پکارا۔ جی جانے عفاف، عفاف نے سر اٹھا کر کہا۔ کل رات کو میری فرینڈ کی شادی ہے تو میں چلی جاؤں کیا؟ وہ جلدی سے بولی۔ عفاف نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس چلایا اور اس کے ہاتھ تھام کر چومے۔ جانے عفاف، ضرور جاؤ، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، عفاف نے مسکرا کر کہا۔ وہ دل کی دھڑکن کو قابو کرتے ہوئے ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ عفاف آج آفس سے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا، پھر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے صوفے کی پوچھ پہ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ہانیہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو عفاف کو دیکھ کر چونکی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ بس ذرا سا سر میں درد ہے، وہ سر مسلتے ہوئے بولا۔ اوہ، چائے بنوا دوں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں بنوا دو، مگر پلیز پہلے میرا سر بھی دبا دو، وہ ہولے سے بولا۔ ہانیہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ عفاف نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک کر آنکھیں کھولی تو ہانیہ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی اور بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھے، اور ریڈ کلر کی لپسٹک اس کی گورے رنگ پہ بہت سوٹ کی تھی۔ عفاف کو تو لگا جیسے اس کی سانسیں تھم گئی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ہولے سے اس کا گال چھو کر بولا۔ ہانیہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک مغناطیسی چمک دیکھی۔ ہانیہ نے جلدی سے نظریں پھیر لی اور اٹھ کر جانے لگی تو عفاف نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عفاف، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر بولی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ وہ اپنے لبوں سے اس کے رخسار کو چومتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کو ایسا لگا کہ اس کے رخسار پہ کوئی جلتا انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔
افاف بھی اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا تو وہ الٹے پاؤں پیچھے جانے لگی اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ اس کی پیٹ لگ گئی۔ افاف نے ڈریسنگ کی دونوں سائڈوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ کیا کہا تھا؟ ابھی کہ میں ہوش میں نہیں ہوں؟ تو میری جان، اس قدر ہوش شربا حسن سے مجھے مدہوش کر کے خود ہی کہہ رہی ہو کہ میں ہوش میں نہیں ہوں؟ اس قاتل حسن کے سامنے عفاف خان آج خود کو گھائل محسوس کر رہا ہے۔ وہ مسحور کن انداز میں بولا۔ ہانیہ کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ پلیز عفاف، وہ ہکلا کر بولی۔ عفاف نے مزید نہ پریشان کرتے اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ تیزی سے نکلنے لگی تو پھر عفاف نے اس کا بازو تھام لیا اور پھر اس کے قریب آ کر پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو سے حسار بنایا۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جلدی واپس آنا، میں تمہارا ویٹ کروں گا، وہ اس کے کان کے لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ہانی نے اس کی بات پہ کرب سے آنکھیں میچ لی۔ پلیز عفاف، مجھے جانے دینا، وہ التجائی انداز میں بولی۔ عفاف نے مسکرا کر چھوڑ دیا۔ ہانیہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ نہیں، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر مجھے خود کو ان کے سپرد بھی نہیں کرنا۔ میں خود کو مزید نہیں توڑ سکتی، مجھے عفاف کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہانیہ نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے دل ہی دل میں کہا۔ پھر شادی حال پہنچ کر بھی وہ گمسم سی ہی رہی۔ واپسی میں وہ پھر سے عفاف کا دھیان کسی اور طرف لگانے کا سوچتی رہی۔ گاڑی جب پورچ میں کھڑی ہوئی تو وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگائے۔ پھر وہ فریج بند کر کے مڑنے لگی۔ اچانک اس کی نظر شیشے کے بال پہ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس نے بال اٹھایا اور اپنے پاؤں سے جوتے نکال کر باہر رکھی اور پھر اس بال کو اٹھا کر زور سے پاؤں پہ مارا۔ ساتھ ہی اس کی دل خراش چیخ میں نکلی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ عفاف آفس کا کام کمپلیٹ کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہانیہ نہیں ہے بھی، عفاف بڑبڑایا اور پھر باہر نکل کر وہ سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ ہانیہ کی دل خراش چیخ اسے سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا کچن میں پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ لرز کے رہ گیا تھا۔ ہانیہ کے پاؤں سے خون تیزی سے نکل کر فرش پہ پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر جلدی سے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں پہ رکھا۔ زلیخا، عفاف نے چلا کر میٹ کو آواز لگائی۔ نوکر سارے ہی بھاگے چلے آئے تھے۔ وہ سبھی ہانیہ کا خون دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جاؤ، خاور کو بولو کہ جلدی سے گاڑی نکالو اور مجھے کوئی کپڑا بھی دو، عفاف نے جلدی سے کہا۔ پھر عفاف اس کو گود میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہاسپٹل میں مرہم پٹی کروا کر عفاف اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں سے 2-3 جگہ کانچ لگے تھے اور سب سے زیادہ کٹ اوپر تھا اور اس کٹ پہ ٹانگ کے لگے تھے۔ عفاف اسے اٹھا کر روم میں لے گیا اور پھر اس کو میڈیسن کھلا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کو درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جلد ہی وہ سو گئی تھی۔ عفاف اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو جیسے کملا گیا تھا۔ پھر عفاف نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے پاؤں میں درد کی ٹیس سے اٹھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی تو اس کی کرہ نکل گئی۔ عفاف کی آنکھ اس کے کراہنے سے کھل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ چلائی۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، وہ نم لہجے سے بولی۔ اچھا، میں کروا دیتا ہوں، عفاف نے کہا اور کپڑے نکال کر لے آیا۔ چلو اٹھو، عفاف نے کہا۔ نہیں، زلیخا کو بلوا دے، وہ جلدی سے بولی۔ ہانیہ، زلیخا سوئی ہے، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، میں صبح چینج کر لوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ عفاف لب بھینچ کر رہ گیا اور پھر باہر جا کر زلیخا کو بھیجا۔ زلیخا اس کے کپڑے چینج کروا کر باہر نکلی تو پھر عفاف اندر آیا۔ تمہیں کچھ کھانا ہے کیا؟ عفاف نے پاس جا کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر لیٹ گئی۔ عفاف اس کے بدلے بدلے سے انداز پہ الجھ گیا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بمشکل واش روم میں گئی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئے تو عفاف ناشتے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو اٹھا دیکھ چکا تھا اور چونکا، پھر ٹرے رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ہنی، تم خود کیوں گئی واش روم؟ وہ پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر بولا۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ عفاف لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہنی؟ کل رات سے عجیب بہیو کر رہی ہو، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس آپ سے ریکویسٹ ہے مجھ سے دور رہا کریں، وہ تب کر بولی۔ کیوں رہوں دور؟ وجہ کیا ہے؟ عفاف نے تلخ لہجے سے کہا۔
وجہ جاننی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اور نہ ہی بتاؤں گی، کیونکہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو، مجھے ایسے لہجے پسند نہیں ہیں۔ عفاف نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے بھینچ کر کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں غصہ، نفرت جھلکنے لگے۔ عفاف ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ عفاف کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر زور سے ٹیبل کو ٹانگ مارتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی چلاتے اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اسے ہانیہ کی نفرت سے ڈر لگ رہا تھا، اسے ہانیہ کو کھو دینے سے ڈر لگ رہا تھا۔ عفاف نے کرب سے آنکھیں موند لی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ او گاڈ، مجھے ہانیہ سے بات کرنی ہوگی، ایک بار ثبوت دکھاؤں گا تو وہ ضرور مانے گی۔ وہ بڑبڑایا اور پھر تیزی سے گاڑی واپس گھما گیا۔ عفاف گاڑی سے نکل کر جلدی سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو فرحان خان کو ہانیہ کے روم میں داخل ہوتا دیکھ کر چونکا، پھر جلدی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ آج میں دیکھتا ہوں تم کتنا گرتے ہو فرحان خان، عفاف نے تلخ لہجے سے کہا۔ جیسے وہ دروازے کے پاس پہنچا تو ہانیہ کے منہ سے نکلتے انگارے اس کے وجود کو جیسے جلا کر بھسم کر گئے تھے۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں آیا ہی نہ ہوتا، یا پھر کاش یہ سننے سے پہلے وہ بہرا ہو جاتا۔ اس کا اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود کو سنبھالتا باہر نکل آیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، یہ جان کر کہ وہ اتنے دنوں سے پیار کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر اسے فل سپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ پھر اس نے انسپیکٹر کو فون کر کے نیوز چینل پہ سب ثبوت دکھانے کو کہا۔ صبح فرسٹ ٹائم گرفتاری کا حکم دیا۔ گاڑی کو خان مینشن کی طرف موڑا۔ ہانیہ نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ یہ 12 بج گئے ہیں، آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ ہانیہ بڑبڑائی، پھر گاڑی کے ہارن پہ چونکی اور جلدی سے ٹیرس پہ جا کے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھول کر عفاف اندر داخل ہوا۔ کدھر تھے آپ؟ ہانیہ نے تب کر پوچھا۔ عفاف نے چونک کر دیکھا اور پھر انسنا کر کے سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کے جگ سے پانی ڈال کر پینے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ہانیہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر کہا۔ عفاف نے ایک نظر اس کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ پھر کچھ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلا تو ٹراؤزر پہنا تھا صرف۔ ہانیہ اسے پہلی بار شرٹ لیس دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ سر جھٹک کر اس کے پاس آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ہانیہ جھلا کر بولی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا؟ میں جہاں بھی ہوں، عفاف نے اسپاٹ لہجے سے کہا۔ مجھے نہیں فرق پڑے گا تو کسے پڑے گا؟ محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ جھلا کر بولی۔ عفاف ایک جھٹکے سے مڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ مارا۔ بس بہت سن لی تمہاری یہ محبت والی بکواس، عفاف چیخ کر بولا۔ ہانیہ بے یقینی سے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی چیخ کر بولی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کیوں کر رہا ہوں۔ آج دوپہر کو جو کچھ تمہارے اور تمہارے گھٹیا باپ کے بیچ گفتگو ہوئی وہ سب سن چکا ہوں۔ دھوکہ دے رہی تھی نا مجھے، عفاف نے دھاڑ کر کہا۔ ہانیہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ آپ نے چھپ کر میری باتیں سنی، وہ چلا کر بولی۔ کس قدر بے شرم ہو، میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے ابھی بھی زبان درازی کر رہی ہو۔ بے شرم تو سچ میں ہی ہوں، کیونکہ میں ایسی عورت کی بیٹی اور ایسے مرد کی بیوی ہوں جن کا آپس میں افیئر چل رہا تھا، مگر میری بے شرمی دیکھو، میں اپنی ماں سے بھی کچھ نہ کہہ سکی اور اپنے شوہر سے کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ عفاف کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی گردن کے بالوں سے پکڑ کر اسے قریب کیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں ایک زہریلی ناگن بنا دیا ہے اور میں آج تمہارے پھن کو کچل کر رہوں گا کہ تم مزید مجھے ڈس نہ سکو، عفاف نے صفاق لہجے میں کہا اور پھر اسے بٹھا کر بیڈ پہ پٹخا۔ ہانیہ کی چیخ نکلی۔ عفاف نے اس کے اوپر جھک کر اس کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، اگر تمہاری چیخ نکلی تو جان لے لوں گا، وہ صفاق لہجے سے بولا۔ ہانیہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کی رات تمہاری اذیت کی رات ہے ہانیہ خان، تم جب اس رات کو یاد کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی، عفاف نے اس کے کان کے پاس جا کر کہا۔ پھر وہ اس پہ چھاتا چلا گیا اور وہ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ پھر وہ اپنا حق وصول کر کے پرسکون سو چکا تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور اس نے فروٹس نائف اٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے میں گھونپتی کہ باہر سے پولیس سائرن کی آواز آنے لگی۔ اسی وقت عفاف کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ ایک پل کو کرب سے آنکھیں میچ گیا، پھر آہستہ سے اٹھا اور شرٹ پہنا باہر نکلا۔ ہانی بھی اس کے پیچھے تھی۔
पुलिस ने फरहान और जवाद को अरेस्ट कर लिया था। हानिया बेटा ये झूठा है, इसका यकीन मत करना। फरहान चिल्लाया तो अफाफ ने रिमोट पकड़कर न्यूज ऑन की तो वहां सेठ जैद से ही हुई उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें जवाद ने जहर देने का जिक्र किया और डॉक्टर का भी बयान था। हानिया फटी फटी निगाहों से देखती जमीन में बैठती चली गई। अफाफ ने एक सर्द से निगाह उस पर डाली और कमरे की जानिब बढ़ गया। वो बोझल कदमों से चलती रूम में आई तो अफाफ अपना अटैची केस बंद करके वहां से निकल गया। वो तड़प कर उसके पीछे भागी और उसे पीछे से हक कर लिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाइए, मैं मर जाऊंगी। वो तड़प कर बोली। फिक्र मत करो, नहीं मरोगी, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। वो उसे बेदर्दी से खुद से अलग करता वहां से निकलता चला गया। वो पीछे तड़प तड़प कर रोती। वो 2 दिन से बुखार में तप रही थी और मुलाजमा ने अफाफ को फोन करके बताया भी था, मगर इसके बावजूद नहीं आया। मगर बुशरा बेगम अदील के साथ आई और उसे जबरदस्ती अपने घर ले आई थी। वो सख्त घबराई हुई सी अफाफ के बेड पे ही सो गई। अफाफ अभी अभी ऑफिस से आया था और कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही कमरे में आया तो सामने कंबल में लिपटे वजूद को देखकर चौंक गया। फिर वो धीरे से चलता उसके पास आया। वो आंखें मूंदे गहरी नींद में थी। वो ऐसे से उसके लबों को छूती लिट को पीछे करते चौंक गया। उसने माथे और रुखसार को छुआ तो वो बुखार में आग की माने दहक रही थी। वो बेचैन सा होकर बाहर निकला तो बुशरा बेगम बाहर लाउंज में बैठी तस्वीर कर रही थी। अम्मी, वो हानिया की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर को नहीं दिखाया था क्या? उसने बेताबी से पूछा। ये तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा करते हुए अपनी बहू को अपने घर ले आई हूँ, बुशरा बेगम ने कहा तो वो सर झटक कर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो घर आया तो उसके साथ डॉक्टर था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद ताज़े पानी की पट्टियां रखने को कहा था। रात काफ़ी देर तक वो उसके पास ही बैठा रहा था। उसके होश में आने के बाद वो उठकर जाने लगा कि वो बेख्तियार उसका बाजू थामते उसके कंधे पर सर रखे फूट फूट कर रो दी। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपको धोखा दिया है, लेकिन आप जानते हैं ना, सच में मोहब्बत करती हूँ। मैं मिस्टर फरहान की बातों में आ गई थी। मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो हमेशा मुझे ऐसे बातों में उलझाते थे कि मैं आपको सच में मामा का कातिल समझने लगी। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं खुद कातिलों के हाथों खिलौना बनी हुई हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। वो हिचकियों के दरमियान रोती बोलती जा रही थी और अफाफ का दिल जैसे पसीज गया था। वो उससे नाराज़ नहीं रह सकता था, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म थी। वो अब उसकी मोहब्बत थी, जब उससे मोहब्बत नहीं थी तब वो उसकी आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं करता था। अच्छा, तो तुम सॉरी हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर एक शर्त पे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। वो अपने आंसू साफ करते हुए जल्दी से बोली। अरे शर्त सुन तो लो, ये ना हो बाद में मुकर जाओ। वो अपने अंगूठे के पोरों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला। मुझे चाहे उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, मैं वो जान देकर भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। वो जल्दी से बोली। ओके, तो तुम्हें मुझे हर रोज अपने प्यार का प्रूफ देना होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सब में किस करके आई लव यू बोलना होगा। वो बोलता गया और हानिया की आंखों में बेयकीनी भरे तासुरात उभरे, फिर हया के सुर्खी चेहरे पर छा गई। वो उसकी पुरशौक निगाहों की ताब न लाते हुए घबराकर निगाहें झुका गई। अब दो ना सबूत। वो अपना रुखसार उसके चेहरे के पास करते बोला तो हानिया ने जोर से आंखें मीचती हुए आहिस्ता से अपने मखमली लब उसके रुखसार पर रखे तो अफाफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तपती धूप से छांव में आ गया हो। दिल में ठंडक से पहुंची थी। आई लव यू, वो कपकपाते लहजे में बोली। फिर उसने अपना दूसरा रुखसार सामने किया। ये चीटिंग है, ये डील थोड़ी हुई थी कि दोनों रुखसार पर करना है। वो मुंह बसोर कर बोली। ठीक है, फिर मैं भी माफ नहीं करूंगा, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती हो। वो जानबूझकर उसे सताने के लिए बोला तो उसकी बात भी वो घबराकर जल्दी से उसका बाजू दबोची उसके दूसरे रुखसार पर भी अपने लब रख गई। अफाफ ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने हसार में लिया। आई लव यू टू जाने अफाफ, वो उसकी कान की लो के पास गंभीर लहजे में बोला तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई थी। वो उसे हसार में लिए उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो उसकी प्यार की बरसात में भीगती जैसे किसी और दुनिया में ही पहुंच गई। कितने सालों के बाद बेकरार दिल को करार आया था। अगली सुबह वो उठी और फ्रेश होने के बाद चलती हुई अफाफ के पास आई जो कि तकिए को बाहों में दबोचे सो रहा था। आई लव यू जाने जाना, उसके रुखसार पे झुकती बोली तो अफाफ मुस्कुराते हुए सीधा हुआ और उसे देखने लगा जो उसकी खुली खुली सी लग रही थी। अफाफ ने कमर में हाथ डालते उसे करीब किया। जाने अफाफ,
آپ پھر سے اپنے حسن کے ہتھیاروں سے مجھے ماں دینے آ گئی ہیں۔ پتا ہے نا کہ پھر اپنے جذبات کی رو میں بہک جاؤں گا۔ وہ خمان آلود لہجے میں بولتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ ارے ممی جی آپ! ایک دم سے وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو عفاف نے ہڑبڑا کر اسے چھوڑا اور جیسے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہولے سے بولی اور پھر اس سے پہلے کہ عفاف اسے پکڑتا ہنستی ہوئی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا تیار ہونے لگا۔ کچھ دن کے بعد فرحان خان اور جواد خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس دن جیسے عفاف کے مقصد کی تکمیل ہو گئی تھی۔ عفاف، میں پتہ کیا سوچ رہی ہوں؟ ماما والا گھر نہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے ہیں، زندگی بھر ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے عفاف کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اور وہ خیراتی ادارہ ہم خود تیار کریں گے۔ ہماری خود کی NGO ہوگی جو کہ بے سہارا اور یتیم بچوں کو سہارا مینشن میں جگہ دیں گے اور تم اس NGO کے ہیڈ ہوگی۔ کیا خیال ہے میری جان؟ عفاف نے کہا۔ لیکن میں نہیں کر پاؤں گی، آپ کو پتا ہے نا میں کتنی لیزی ہوں اور ڈرپوک بھی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ جب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بس اب جلدی سے اپنی NGO کھولنے کی تیاری پکڑو اور میں تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دینے والا۔ میرا یقین ہے کہ تم ایک دن بہت کامیاب ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ آسودہ انداز میں مسکرا دی۔